بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمہارے دو میٹھے بول کسی انسان کی زندگی بھر کی تھکاوٹ کو دور کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ مسکراؤ، محبتیں بانٹو نفرتوں کے دور میں۔ جو لوگ دل سے اتر جائیں وہ پھر سامنے کھڑے بھی ہوں تو نظر نہیں آتے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ انسان کا غرور اور پیٹ بڑھ جائے تو اپنوں کو گلے لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کا آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو روز محشر اس کے قرض دار بن جاؤ گے۔ زندگی بری نہیں ہوتی، بس ہمارا واسطہ کبھی کبھی برے لوگوں سے پڑ جاتا ہے۔ خدا ان لوگوں پر رحم نہیں کرے گا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتے۔ ہر سنی سنائی بات پر یقین نہ کیا کریں۔ ممکن ہے وہ سیدھا ہو بلکہ اس کے حالات بیان کرنے والا ٹیڑھا اور منفی ہو۔ اپنے برے مزاج کے ساتھ برے الفاظ شامل نہ کرو، کیونکہ برے مزاج کو ٹھیک کرنے کے لیے ہزار مواقع مل جائیں گے لیکن برے الفاظ کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک بھی موقع نہیں ملے گا۔ وہ رب کریم سب جانتا ہے، دلوں کے حال بھی اور خیالوں کے راز بھی۔ ہمیشہ رات کو شکر ادا کر کے سویا کرو، کیونکہ رب کریم ہر کسی کو صبح اٹھنے کا موقع نہیں دیتا۔ اس دنیا کا کوئی بھی جذبہ جب حد سے بڑھنے لگے تو نقصان دیتا ہے، چاہے وہ پیار و محبت ہی کیوں نہ ہو۔ جو تمہیں غصے میں چھوڑ جائے وہ ایک دن واپس آ جاتا ہے، اور جو مسکرا کر چھوڑ جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ انسان اتنا کامیابی سے نہیں سیکھتا جتنا خامیوں اور کمزوریوں سے سیکھتا ہے۔ اگر کوئی انسان تم سے محبت کر بیٹھے تو اس کو رلانا مت، کیونکہ اس کے آنکھوں سے آنسو نہیں، قطرہ قطرہ کر کے تمہاری محبت بہہ جائے گی۔ آج کے لوگ دوسروں کو جانے بغیر ان کی زندگی کے متعلق رائے قائم کرنے میں ماسٹر ہوتے ہیں۔ بزرگوں سے پوچھا گیا، وہ کون سی شے ہے جس سے انسان کے دل میں نرمی پیدا ہو؟ فرمایا، وہ ہمیشہ حلال کھائے۔ انسانیت قضا کر کے لوگ مسلح اٹھائے پھرتے ہیں۔ زیادہ خاموش رہنے میں ہی انسان کی عافیت ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان زبان سے ہی کرتا ہے۔ اکثر جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو آپ سے لالچ بالکل نہیں رکھیں گے، ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ کسی سے جلتے رہو گے تو کچھ بھی حاصل نہیں کر پاؤ گے، اور اگر ہر حال میں رب کا شکر ادا کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ عورت جب اپنے سر کو ننگا کرتی ہے تو فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ توبہ کرنے کے لیے اپنے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے، بلکہ گناہ کو ہاتھ نہ لگانا بھی ضروری ہے۔ ایک دکھ کی بات یہ ہے کہ آج کے معاشرے میں انسانوں کا ایک دوسرے کے دکھ کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ تمہارے دو میٹھے بول کسی انسان کی زندگی بھر کی تھکاوٹ کو دور کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ مسکراؤ، محبتیں بانٹو نفرتوں کے دور میں۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے، اور زہر کے علاوہ ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ اپنی مصیبتوں کی کسی سے شکایت نہ کرو، اس سے رب کریم ناراض ہوتا ہے، اور تمہارا دشمن خوش ہوتا ہے اور دوست غمگین ہوتا ہے۔
عورت کے مبارک ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ پہلی اولاد بیٹی جنے۔ اگر لوگ بلا وجہ تمہارے دشمن بننے لگیں تو مان لو کہ تمہارے اندر کوئی ایسی شے ہے جو سامنے والے کو حسد کا شکار کرتی ہے۔ شکر اور صبر ایسے اثاثے ہیں جو منزلوں کا ڈھیر تمہارے پیروں تلے لا کر رکھ دیتے ہیں۔ انسان کا ہر ایک دن سبق لے کر آتا ہے اور شام تجربات دے کر ڈھلتی ہے۔ رات کو اللہ کی درگاہ میں مانگنے والا فقیر دن کے وقت دنیا والوں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ تین الفاظ ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں: میں، میرا اور میرے پاس۔ کوئی بھی انسان ہمیشہ برا نہیں ہوتا، بس اس کی کوئی نہ کوئی عادت بری ہوتی ہے، اس لیے انسان سے نہیں، اس کی عادت سے نفرت کرو۔ زندگی میں انسان کامیابی تب حاصل کر سکتا ہے جب وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے دوسرے بھائیوں کی مدد کرے۔ تعلیم حاصل کرنے سے عہدے تو مل جاتے ہیں مگر انسانیت نہ ملے تو کوئی فائدہ نہیں ایسی تعلیم کا۔ اپنی زبان کو لگام دے کر رکھو کیونکہ عزت اور ذلت کی یہی ذمہ دار ہے۔ آخر صبر تو کرنا ہی پڑتا ہے، اگر شروع میں ہی کر لیں تو انجام شاندار ہوتا ہے۔ زندگی میں اپنی مرضی کے فیصلے اکثر مہنگے پڑتے ہیں، ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور جب قیمت ادا کرنی پڑتی ہے پھر نہ ہی انسان گلہ کر سکتا ہے اور نہ ہی حوصلہ ہار سکتا ہے۔ وقت کا کام ہے گزر جانا، برا وقت ہو تو صبر کرو، اچھا وقت ہو تو شکر کرو۔ قوم بنی اسرائیل اس لیے تباہ ہوئے کہ وہ امیروں کو چھوڑ دیتے تھے اور غریبوں کو سزا دیتے تھے۔ انسان اپنی نماز کو درست کر لے، نماز انسان کو درست کر دے گی۔ گورے رنگ کے لیے اور چہرے پر شادابی اور خوبصورتی کے لیے عورت اگر رات کو 1 گلاس نیم گرم دودھ میں چٹکی بھر زعفران ڈالے اور 7 مرتبہ یا نور پڑھے اور اس کے ساتھ 7 بادام کھائے تو اس کا چند دنوں میں رنگ خوبصورت اور گورا ہو جائے گا، اور یہی نسخہ اگر حاملہ عورت پیے تو اس کا بچہ بھی خوبصورت اور گورا چٹا سنہری بالوں والا پیدا ہوگا۔ جن لوگوں کو اللہ پاک نے اولاد دی ہے وہ اپنی اولاد کی طرف دیکھ کر الحمدللہ کہا کریں۔ تم نہیں جانتے کتنے لوگ ہیں جو اس نعمت کے لیے ترستے ہیں۔ انسان امید لگانے تک اور اس امید کے ٹوٹنے تک زندگی بہت شوق سے جیتا ہے۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن